اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں، اپنی رحمتوں برکتوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری کوششوں کو قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، مصائب کو دور فرمائے، آزمائشوں میں ثابت قدم رکھیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو چیز سکھائی وہ چند کلمات، توبہ کے کلمات تھے۔ آج ہم ایک ایسی ہی نماز کے بارے میں بات کریں گے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، جس کو پڑھنے والا آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نماز بہت عظیم ہے، اتنا مقام بلند ہے اس نماز کا کہ جو شخص بھی صلاۃ توبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے گا زندگی بھر کے گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ نماز ادا کرنے والا کون ہے؟ حبیب اللہ۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ قریشیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم واقعی ایسا ہی کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، بے شک آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو صفا پہاڑی ان کے لیے سونے کی بن جائے گی، لیکن جس نے اس علامت کے بعد کفر کیا اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا، اور اگر تم چاہتے ہو تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بل باب التوبۃ والرحمہ، بلکہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ٹھیک ہے۔ کون ہے اس جہان میں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو؟ اور کون ہے جو گارنٹی دے سکے کہ مستقبل میں گناہ نہیں کرے گا؟ ابن آدم خطا کرتے ہیں، خطائیں حاوی رہتی ہیں، کوئی گناہوں سے خالی نہیں۔ اللہ کے رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اگر ہم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے جاتا اور ایسے انسانوں کو لے آتا جو گناہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ہاں، اللہ کی قسم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے آزمایا ہے، کیونکہ وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنی فیاضی کو ظاہر کرنا پسند کرتا تھا۔ ابن قیم کہتے ہیں، انہوں نے کسی عبادت گزار کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے دوران اپنے رب سے یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ۔ وہ گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، خود کو محفوظ ہونا چاہتا تھا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ سو گیا۔ پھر اس نے نیند میں کسی کہنے والے کو کہتے سنا، تم مجھ سے گناہوں سے عصمت مانگتے ہو اور سب بندے ہی مجھ سے گناہوں سے حفاظت مانگتے ہیں، اگر میں سب کو گناہوں سے حفاظت دے دوں
تو میں اپنا فضل، سخاوت، مغفرت اور عفو و درگزر کس پر کروں گا؟ اور میں کس کی توبہ قبول کروں گا؟ اور میرا کرم اور فضل کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر! نو ڈاؤٹ کہ کسی کا گناہوں میں پڑنا زندگی کا خطرناک تجربہ ہے، لیکن بالآخر یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آخری منظر مخلصانہ توبہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہ دل کو جلاتا ہے، روح کو متاثر کرتا ہے، گناہ تکلیف دیتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ دل اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کے سوا ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جدائی کے سوا ہر جدائی پر صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ جس کے ذکر سے دنیا کی ساری مٹھاس ہے، آخرت کی مٹھاس صرف اس کے دیدار سے ہے، اس توبہ کرنے والے کو اب اپنے دماغ کو مطمئن کرنے اور اپنے سینے کو کشادہ کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ایک متعین نماز ہے، نمازوں میں سے ایک خاص نماز جس کا نام صلاۃ توبہ ہے۔ یہ نماز تو ایک تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے تاکہ وہ ان کو بخش دے۔ اس کا نام صلاۃ التوبہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا۔ جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر پاکیزگی حاصل کرتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ جن لوگوں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کی دلیل ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر کے خوشیاں نہیں منانا چاہتے؟ کتنی ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا احساس کرنے کی۔ اس کی مغفرت عظیم ہے، اور وہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو بخش دے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو گناہوں پر اصرار، گناہوں پر مستقل جمے رہنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اور گناہ سے توبہ کرنا یقیناً مبارکباد والا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیا اس پر خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تب خوش ہو جائیں صلاۃ توبہ پر، یہ آپ کے لیے سب سے اچھی خبر ہے۔ آپ کو تو صرف اتنا کرنا ہے، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اللہ سے توبہ کر لیں، اس کے بعد پوری طرح خوش ہوں۔ کیا آپ ایسا کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا؟
جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ان کے لیے 3 خوشخبریاں۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس نے اس وقت تک مہلت عطا فرمائی جب تک آپ توبہ تک نہیں پہنچ گئے۔ اس نے آپ کی زندگی کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک آپ توبہ کے مرحلے تک نہیں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے اس نے آپ سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سوچیں، اگر توبہ کرنے سے پہلے اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے کیا ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہ کرنے دیتا اور اسے اس گناہ کی لذت سے محروم نہیں کرتا، پھر اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا جب تک کہ وہ بندہ اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ حالانکہ بندہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حرام مال کو لینے کے لیے اپنا ہاتھ استعمال کرے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ حرام دیکھنے کے لیے اپنی نظر استعمال کرے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے؟ اس کے باوجود ہمارا رب بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ سوچیں، اگر لوگ اس حالت میں بندے کے پاس آ جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسی صورتحال جہاں اس کے گناہ سب پہ ظاہر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ستر پوشی کرتا ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ بندہ توبہ کے مرحلے تک پہنچ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوا بہت سے لوگوں کی روحیں قبض کر لیں، لیکن ہمیں مہلت دی ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک مضبوط ترین وجہ ہے۔ اگر کسی مخلوق کے ساتھ اس میں سے کچھ معاملات بھی کیے ہوتے، یعنی سارے نہیں، ان چیزوں میں سے صرف ایک، چاہے صرف ایک بار، تو ایسا شخص ضرور اپنے ساتھ ایسا کرنے والی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا۔ اللہ کی قسم، جو خالق ہے اور ہمیشہ اور کثرت سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے دل اور تمام اعضاء سے اس سے محبت نہ کرے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے؟ ہم اپنے رب سے شرمندہ ہیں، ہمیں ندامت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم توبہ کے مرحلے تک پہنچ جائیں۔